أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدہ آیت نمبر 110 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ تفسیر: ابتدائی سوال تمام رسولوں سے بحیثیت مجموعی ہوگا، پھر ایک ایک رسول سے الگ الگ شہادت لی جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بتصریح ارشاد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہاں بطور خاص نقل کیا جا رہا ہے۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا، یعنی حالت موت سے نکال کر زندگی کی حالت میں لاتا تھا۔ آیت نمبر 111 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ: جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ تفسیر: گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یعنی حواریوں کا تجھ پر ایمان لانا بھی ہمارے فضل اور توفیق کا نتیجہ تھا، ورنہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ اس جھٹلانے والی آبادی میں ایک ہی تصدیق کرنے والا اپنے بلبوتے پر پیدا کر لیتا۔ ضمناً یہاں یہ بھی بتا دیا کہ حواریوں کا اصل دین اسلام تھا، نہ کہ عیسائیت۔ آیت نمبر 112 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تفسیر: یعنی ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معجزات کی فرمائش کرے، کیونکہ ایسی فرمائشیں تو عام طور پر کافر لوگ کرتے رہے ہیں۔ البتہ جب انہوں نے یہ وضاحت کی کہ خدا نخواستہ اس فرمائش کا منشا ایمان کا فقدان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر مکمل اطمینان کا حصول اور ادائے شکر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ آیت نمبر 113
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ترجمہ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں. تفسیر قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے خوان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے. یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارنی کیف تحیی الموتى، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے. وَنَعْلَمَ، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں. ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبھا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو. آیت نمبر 114. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ترجمہ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں. تفسیر قال عیسی ابن مریم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی. لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی. وآیۃ منک، اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے. ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے. آیت نمبر 115. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ترجمہ اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا. تفسیر قرآن کریم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ پھر وہ خوان آسمان سے اترا یا نہیں. جامع ترمذی کی ایک روایت میں حضرت عمار بن یاسر کا یہ قول مروی ہے کہ خوان اترا تھا، پھر جن لوگوں نے نافرمانی کی وہ دنیا ہی میں عذاب کے شکار ہوئے. جامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 361. واللہ عالم. آیت نمبر 116. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ترجمہ اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں.
اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا۔ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ تفسیر۔ عیسائیوں کے بعض فرقے تو حضرت مریم علیہ السلام کو تثلیث کا ایک حصہ قرار دے کر انہیں معبود مانتے تھے، اور دوسرے بعض فرقے اگرچہ انہیں تثلیث کا حصہ قرار نہیں دیتے تھے، لیکن جس طرح ان کی تصویر کلیساؤں میں آویزاں کر کے اس کی پرستش کی جاتی تھی، وہ بھی ایک طرح سے ان کو خدائی میں شریک قرار دینے کے مترادف تھی۔ اس لیے یہ سوال کیا گیا ہے۔